بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلومات گھر کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس کی صرف نیت کرنے سے مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور اس عمل کا ایک مستند واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عمل بتانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل معلومات گھر کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیا عمل، ہر نیا واقعہ آپ کو بآسانی اور سب سے پہلے ملتا رہے۔ حضرت ابو اسحاق محمد بن رشید سے مروی ہے، بحری جہاز سمندر کے سینے کو چیرتا قدرت الہی کا مظاہرہ کرتا ہوا جانب منزل جومتا چلا جا رہا تھا۔ اس جہاز میں ایک شخص کے پاس 10,000 سونے کی اشرفیاں تھیں۔ بحری جہاز کے مسافر اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ اچانک کسی کہنے والے نے کہا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اسے کیسی ہی بڑی مصیبت میں پڑے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اس پاکیزہ کلمے کی برکت سے دور فرما دے گا۔ کیا کوئی شخص مجھ سے یہ کلمہ سیکھنا چاہتا ہے؟ جو شخص سونے کی 10,000 اشرفیاں خرچ کرے گا، میں اسے یہ کلمہ سکھا دوں گا۔ جس کے پاس 10,000 سونے کی اشرفیاں تھی، اس نے سن کر کہا، میں یہ عمل آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہنے والے نے کہا، اپنی ساری رقم سمندر میں ڈال دو۔ اس مرد صالح نے ساری رقم سمندر میں ڈال دی۔ کہنے والے نے کہا، پڑھ۔ وہ کلمہ یہ آیت مبارکہ ہے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ اس نوجوان نے یہ آیت مبارکہ یاد کر لی اور اسے یقین ہو گیا کہ میں نے بہت بڑی دولت حاصل کر لی اور میری رقم رائے گاں نہیں گئی۔ جب باقی مسافروں نے اس شخص کا یہ طرز عمل دیکھا تو کہنے لگے، اے مسافر، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے خام ہاں اپنی رقم سمندر میں پھینک دی اور اپنی ساری دولت سے محروم ہو گیا۔ ابھی ان مسافروں کی یہ بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ہر طرف سے کالی گٹائیں چھانے لگیں۔ سمندر میں طغیانی آ گئی۔ سرکش موجوں نے آن کی آن میں بحری جہاز کو تباہ و برباد کر ڈالا اور سارے مسافر غرق ہو گئے۔ آیت مبارکہ سیکھنے والا شخص کہتا ہے کہ جب جہاز طوفان کی نظر ہونے لگا تو میں نے یقین کامل کے ساتھ انہی آیت مبارکہ کا ورد شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے ایک تختہ نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا۔ میری زبان پر مسلسل وہی آیات مبارکہ جاری تھیں۔ اللہ عز و جل نے کرم فرمایا اور میں اس تختے کے سہارے ساحل تک پہنچ گیا۔ میں سمندر سے باہر نکلا اور آس پاس کا جائزہ لیا تو مجھے قریب ہی ایک خوبصورت محل نظر آیا۔ میں اس میں داخل ہوا تو وہاں ایک حسین و جمیل عورت موجود تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں بصرہ کی رہنے والی ہوں اور مجھے ایک جن نے یہاں قید کر رکھا ہے۔ اس سمندر میں جو بھی جہاز غرق ہوتا ہے، وہ خبیث جن اس کا تمام مال و اسباب یہاں اس محل میں لے آتا ہے۔ شاید تمہارا جہاز بھی غرق ہو گیا ہے۔ اب وہ خبیث جن آنے والا ہے، تم فوراً کہیں چھپ جاؤ ورنہ وہ تمہیں دیکھتے ہی قتل کر دے گا۔ جلدی کرو، اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہم ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک جانب مجھے شدید کالا دھواں نظر آیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی جن ہے۔ میں نے فوراً بلند آواز سے انہی آیات مبارکہ کا ورد شروع کر دیا۔ جب آیت مبارکہ کی آواز فضا میں بلند ہوئی تو وہ سارا دھواں خاک ہو کر ہوا میں اڑ گیا۔ اب وہاں کسی جن کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اللہ عز و جل نے ان آیات مبارکہ کی برکت سے ہمیں اس ظالم جن سے نجات دی۔ میں نے اس عورت سے کہا، چلو اٹھو، اب تم آزاد ہو۔ اللہ عز و جل نے اس خبیث جن کا کام تمام کر دیا ہے۔ چنانچہ ہم دونوں وہاں سے اٹھے اور محل کے خزانے سے بہت ساری دولت جمع کی، جتنا ہم سے ہو سکا۔ ہم نے وہاں سے خزانہ اٹھایا،
یہاں تک کہ ہمارے پاس مزید کوئی ایسی چیز نہ بچی جس میں ہم مال و دولت رکھتے۔ پھر ہم ساحل سمندر پر آئے اور کسی جہاز کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد ہمیں دور سے ایک جہاز دکھائی دیا۔ ہم نے کپڑا لہرا کر اسے اپنی طرف بلایا۔ وہ جہاز ہماری طرف آیا اور اتفاق کی بات تھی کہ وہ جہاز بصرہ ہی کی جانب جا رہا تھا۔ چنانچہ ہم دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ بصرہ پہنچ کر اس عورت نے کہا، تم فلاں جگہ جاؤ اور ان سے میرے متعلق پوچھو کہ وہ کہاں ہے۔ میں مطلوبہ جگہ پر پہنچا اور لوگوں سے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا، وہ بیچاری تو تقریباً 3 سال سے لاپتہ ہے، ہم اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ میں نے کہا، تم میرے ساتھ آؤ، میں اس سے تمہاری ملاقات کرواتا ہوں۔ وہ لوگ حیرانی اور خوشی کے عالم میں میرے ساتھ ہو لیے۔ جب انہوں نے اس عورت کو دیکھا تو بڑی عقیدت سے اس کے سامنے مودبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ آج وہ لوگ بہت زیادہ خوش و خرم تھے کیونکہ ان کی گم شدہ ملکہ مل چکی تھی۔ پھر اس عورت نے اپنے خادموں اور دوسرے عزیز و اقارب سے کہا، اس شخص نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، لہٰذا میں اسی سے شادی کروں گی۔ پس ان دونوں کی شادی کر دی گئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ سامعین، مذکورہ بالا آیات بہت بابرکت ہیں۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ پریشان ہو تو وہ ان آیات مبارکہ کا ورد کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہوتے دیکھے۔ انشاءاللہ العزیز ان آیات کی برکت سے پریشانی دور ہوگی اور سکون و اطمینان نصیب ہوگا۔ آیات مبارکہ سکرین پر آ رہی ہوں گی۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ورد اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ جتنی بھی کڑی سے کڑی مشکل ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہو جائے گی۔ اے پروردگار، ہمیں یقین کامل کی دولت سے مالا مال فرما اور ہر پریشانی اور مصیبت میں شکوہ و شکایت کرنے کی بجائے صبر و شکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہر دشمن سے ہماری حفاظت فرما، دین و دنیا میں عافیت و کرم والا معاملہ فرما، شریعت کے دائرے میں رہ کر ہمیں اپنے تمام معاملات حل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہر وقت اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین۔ تخلیق کائنات سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک صحابہ اکرام کے واقعات، تابعین، اولیاء اللہ کے واقعات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال زری، خوابوں کی تعبیر اور اس کے ساتھ ساتھ نئی اور جدید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل معلومات گھر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تخلیق کائنات سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک صحابہ اکرام کے واقعات، تابعین، اولیاء اللہ کے واقعات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال زری، خوابوں کی تعبیر اور اس کے ساتھ ساتھ نئی اور جدید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل معلومات گھر کو ضرور سبسکرائب کریں۔